نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 161. الخالق. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الخالق والخلاق. قال الله تعالى اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل. وقال اللہ تعالی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وقال اللہ تعالی اوليس الذي خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلیم. ومن اسمائه الحسنى، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے، عز وجل، عزت اور جلال والے رب کے، الخالق، خالق، پیدا کرنے والا، والخلاق، اور خلاق. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے ایک نام خالق ہے اور اسی روٹ سے خلاق بھی ہے، اور دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، اور خلاق کا مطلب ہے بہت کثرت سے پیدا کرنے والا، تسلسل کے ساتھ پیدا کرنے والا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، یعنی ہر چیز کا کام بھی بنانے والا ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہی ہے جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مصور ہے، تصویر بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنى، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہے اس کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر، قادر، علی، اس بات پر، ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کر لے ان جیسا، یعنی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا یہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور وہ زبردست پیدا کرنے والا اور خوب خوب جاننے والا ہے، یعنی ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم. اللہ تبارک و تعالی هو الخالق الذی خلق المخلوقات كلها واوجدها على غیر مثال سابق، کما قال سبحانہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، هو الخالق، وہی خالق ہے، الذی، جس نے، خلق المخلوقات، ساری مخلوق کو پیدا کیا، کلہا، سارے کے سارے، وَأَوْجَدَهَا، اور ان کو ایجاد کیا، علی غیر مثال سابق، بغیر کسی پچھلی مثال کے،
یعنی ہر چیز کو اس نے نئے سرے سے پیدا کیا ہے جس کی مثال اس سے پہلے نہ تھی. ہر چیز اوریجنل ہے، کہیں سے کوئی کاپی نہیں، نقل نہیں، کہیں سے کسی کا کوئی آئیڈیا چرایا ہوا نہیں. وہی ہے جس نے پہلی دفعہ ہر چیز کو پیدا کیا. کیونکہ اب دنیا میں جو کچھ بھی بن رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے انسان یا تو انسپائر ہو کے بناتا ہے، یا کہیں سے کوئی آئیڈیا دیکھ کے اس کی کاپی کر لیتا ہے، یا پھر کچھ چیزوں کو لے کے ان کو جوڑ توڑ کے ایک نئی چیز بنا لیتا ہے. اوریجنیٹر کوئی بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسا خالق ہے کہ جس نے مخلوقات کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ کہتا ہے اس کو کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی چیز کے بنانے میں کسی مشکل کا بھی کوئی سامنا نہیں، صرف کن کہنا پڑتا ہے اور جس طرح کی چیز وہ بنانا چاہتا ہے وہ چیز بن جاتی ہے. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. خلق العرش والکرسی وخلق السماوات والارض وخلق الجماد والنبات وخلق الانسان والحیوان والروح والجان والملائکۃ الکرام وخلق السہول والجبال وخلق البحار والانہار وخلق اللیل والنہار وخلق الشمس والقمر وخلق الکواکب والنجوم وخلق الجنۃ والنار. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. خلق، اس نے پیدا کیا، العرش والکرسی، عرش کو اور کرسی کو، وخلق السماوات والارض، اور اسی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وخلق الجماد والنبات، اسی نے پیدا کیا جمادات اور نباتات کو یعنی پہاڑوں کو اور پودوں کو، وخلق الانسان والحیوان، اسی نے پیدا کیا انسان اور حیوان کو، والروح والجان، اور روح اور جنوں کو، والملائکۃ الکرام، اور معزز فرشتوں کو، وخلق السہول والجبال، اور اس نے پیدا کیا میدانوں کو اور پہاڑوں کو. سہول سہل کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے نرم زمین یا جس میں چلنا آسان ہو. وخلق البحار والانہار، اور اسی نے پیدا کیا سمندروں اور دریاؤں کو. وخلق اللیل والنہار، اور اسی نے پیدا کیا رات اور دن کو. وخلق الشمس والقمر، اور اسی نے پیدا کیا سورج اور چاند کو. وخلق الکواکب والنجوم، اور اسی نے پیدا کیے سیارے اور ستارے. وخلق الجنۃ والنار، اور اسی نے بنایا جنت کو اور جہنم کو. ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ ہے اللہ کی پیدا کردہ چیزیں. فَأَرُونِي، پس دکھاؤ تو مجھ کو، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں، اللہ کے سوا کسی اور نے کیا بنایا ہے وہ تو دکھاؤ مجھ کو. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. هذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. آسمان سے زمین تک جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور جو نہیں بھی نظر آتی وہ سب کی سب اسی کی بنائی ہوئی ہیں. کوئی بھی اور اللہ کے سوا خالق نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اگر خالق وہ ہے تو عبادت کا حق بھی اسی کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ اس طرح سے استاذہ انہوں نے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے اور اس مخلوقات کو اور ہر چیز کو ٹچ کر دیا، آسمان سے لے کے زمین تک.
بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ذکر. جی نیلوفر. بہت اہم چیز اس میں ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے قرآن سے پھر فوراً سے وہ آیات بھی آتی ہے. جی. تو وہ جو بات ہوتی ہے اس کو اور زیادہ وہ اسٹرانگ ہو جاتی, دلیل مل جاتی. نہیں ہوتی کہ اتنے سارے لوگ اتنے پڑھے لکھے اتنا کچھ ہے, اتنی کھلی کھلی نشانیاں ہیں, مگر کیوں نہیں وہ اللہ کی طرف آتے اور کیوں مطلب شیطان نے عقل پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو جب آنکھوں پہ پردہ آ جائے تو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی انسان کو نظر نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ دیکھنے کے لیے ایک اندر کی روشنی چاہیے ہوتی ہے, ایک باہر کی چاہیے ہوتی ہے. تو بعض اوقات باہر کی روشنی ہوتی ہے, سارے دلائل موجود ہیں, لیکن اپنی آنکھیں کام نہیں کرتی, اندر کی روشنی نہیں. اور بعض اوقات اندر کی روشنی ہوتی ہے لیکن انسان کو باہر کی روشنی یعنی اللہ کی کتاب اس نے نہیں پڑھی ہوتی, تو وہ اس کو پھر نظر نہیں آتی وہ نشانیاں. تو دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. جی. ہمارے اس دنیا میں کوئی چیز کوئی تخلیق کرتا ہے تو اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے, اس کا بڑا مقام ہوتا ہے, اس کی بڑی ایک حیثیت ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اتنی زبردست تخلیقات ہیں لیکن نبی کی پہچان نہیں. بالکل, یعنی اسی کا حق نہیں پہچانتے. ذرا زور سے. چودھری بتا رہے تھے کہ 26% آف دا ورلڈ از ایتھیسٹ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب دس پاپولیشن از مور دین مسلمس. تو سوچ رہے تھے کہ یعنی آپ جیسے ایون مسلم گھرانوں کے اندر ایسے بچے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یا آخرت کو نہیں مانتے یا 6 پلرز آف فیتھ میں سے کسی ایک کو نہیں مانتے. جیسے ہم نے عقیدہ واسطیہ پڑھا تھا تو اس میں بھی تقدیر کے اوپر کتنے سارے ابہامات تھے, شک والی کیفیت. سازا جیسے ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ کہتے ہیں گڈ ریڈنگ کے لیے, اور آج کل جو نیوز سائیکالوجی وغیرہ کی جو بکس ہوتی ہیں ایک بہت بڑا سورس بن جاتی ہیں, یہ بھی آپ بچوں کے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. اور اس میں ایک طرف وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, جی, اور دوسری طرف یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک اگر رستہ ہی غلط ہے تو آپ جتنا مرضی اس پر دوڑ لیں اور چل لیں, آپ صحیح منزل تک تو نہیں پہنچنے والے. زیادہ تر ریسرچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو کریشن ہے, جو تخلیق ہے, اسی کے اوپر گھومتی رہتی ہے, آگے نہیں, کریٹر تک نہیں جاتے. بالکل, یعنی زیادہ تر لوگوں کی توجہ تخلیق پر رہتی ہے, خالق پر نہیں, اور خلاق کی طرف نہیں توجہ جاتی. اور میں یہی جو ایتھیسٹ کی بات کر رہی تھی, تو وہ یہ جو اس ساری فلسفی کا جو زور ہے اسی پہ ہے کہ خالق کو کاٹ دو, اور مختلف ایوولوشن اور مختلف تھیوریز نکالتے ہیں تاکہ خالق جو ہے وہ اپنے کریشن سے اس کا وجود کو نکال دو. اور کسی بھی چیز کو جب اس کی جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے, اس کی اصل سے ہٹا دیا جاتا ہے, تو پھر تو وہ کہیں کی بھی نہیں رہتی. آگے چلتے ہیں. واللہ عز وجل هو الخلاق العلیم خلق جمیع المخلوقات فی العالم العلوی والعالم السفلی وجعل لكل نوع قدرا. واللہ عز وجل, اور اللہ عز وجل, هو الخلاق العلیم, وہی ماہر جاننے والا خلاق ہے, بہت زیادہ زبردست پیدا کرنے والا. خلق, جس نے پیدا کیا, جمیع المخلوقات, ساری مخلوقات کو, فی العالم العلوی, بلند دنیا میں, بلند جہان میں یعنی اوپر کے جہان میں, والعالم السفلی, اور نیچے والے جہان میں یعنی دنیا میں, دنیا اور آسمان بالا پر. وجعل, اور اس نے بنایا, لکل نوع, ہر قسم کی, قدرہ, ایک اندازہ, یعنی ہر قسم کی جو چیز پیدا کی ہے اس کا پھر ایک اندازہ بھی رکھا ہے اس نے, صرف ہیفیزڈ نہیں پیدا کر دی. اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب کارخانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے, اور بعض اوقات سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور وہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. یعنی جتنے بھی اندازہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا لوگوں کی ڈیمانڈ یا ضرورت کے مطابق. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں اور کہاں پر پیدا کرنی ہے یا اگانی ہے. اور جو جو انسانوں کی ضروریات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, نئی نئی چیزیں بھی نکلتی آ رہی. اب جب گاڑیاں نہیں بنی تھی تو تیل کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن ادھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ رہنمائی دی, روشنی دی کہ وہ اپنی سواری کے نئے نئے انتظامات کریں, اور دوسری طرف ان سواریوں کے لیے فیول اس نے جب سے زمین پیدا کی, جب اس کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے, جب سے تیاری موجود ہے اس کی. زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اس کو پتا تھا کہ ہم آج کے اس دن اس جگہ پر بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہوں گے. اس کا علم, یعنی خلاق کے ساتھ العلیم کی بات جو ہے کہ زبردست علم اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے, اور اس نے کوئی کام اندھیرے میں رہ کے نہیں کیا, یہ ہیپیزڈ نہیں کیا ہوا, ایک اندازے کے ساتھ کیا ہوا ہے. بتا بھی دیا نا کہ سواریاں ہیں اور وہ بھی ہیں. بالکل, قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ,
اور وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں، لیکن اس کو پتا تھا، وہ العلیم ہے. ہاں شمائلہ. جو چیزیں بنا بھی لیتا ہے انسان، اس کو اتنی آگے تک کی نظر نہیں ہوتی کہ وہ اس کو جب ڈسکارڈ کرتا ہے، نیا ماڈل آتا ہے، ایک فون ہی لے لے، آئی ڈی کارڈ ہر سال بن رہے ہیں، وہ پچھلا آئی ڈی کارڈ جو ڈسپوز کرنے مشکل ہوئے ہیں. بالکل ان کو پنچ کر رہے ہیں، ان کو کاٹ رہے ہیں، اپنی تصویر اور نمبروں کو ہم لوگ اپنے ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں، وہ ڈسپوز ہی نہیں ہو رہے. بالکل اسی طرح اتنا ایک اسٹیک ان چیزوں کا بن رہا ہے جو پہلے تو صرف ایک ٹوتھ برش ہی آپ دیکھیں سال میں کم از کم ہم 2 تو چینج کرتے ہیں، 3 یا 4 کتنے چینج کرتے ہیں. سوچئے ایک ملک کی مثلاً 1 کروڑ کی بھی آبادی ہو اور ہر بندہ 4 ٹوتھ برش خرید رہا ہو، تو آپ سوچئے کہ سال میں ایک ملک کے اندر صرف ٹوتھ برش کا کباڑ خانہ کتنا جمع ہو جائے گا، اور اس کو ویسٹ کرنا کتنا مشکل. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو انتظام کیے ہوئے کتنے سمپل کہ وہ ریسائیکل ہوتی چلی جاتی ہے چیزیں. میں پڑھی تھی کہ ایک ویل مچھلی اگر مر جاتی ہے اور وہ اوشن بیڈ پہ جا کے سنک کر جاتی ہے، کتنے ہیوج وہ ایک میس ہے، تو وہ ایک پورا ایکو سسٹم اس کے گرد ڈیولپ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اس کی وہ پہلے جو لیئر ہوتی ہے اس کی وہ کھاتے ہیں، پھر ان کو کوئی اور کھاتے ہیں، پھر اسکیلیٹن تک، جب تک کہ وہ پوری ویل ختم نہیں ہو جاتی، ایک پورا اس علاقے میں ایک ایکو سسٹم اپنا ایوالو ہو جاتا ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں، جب میں افریقہ کینیا میں گئی تھی تو وہاں کا جو نیشنل پارک ہے، وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے شیر ایک شکار کرتا ہے تو وہ عموماً اس کا کلیجی اور اس کا جو بیسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے خود جس نے شکار کیا تھا. پھر اس کے بعد اس کی شیرنی اور بچے وغیرہ کچھ چیزیں کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اسکیلیٹن اور سب کچھ وہیں پر ہوتا ہے. پھر میرے خیال ہے گیدڑ بھیڑیے وغیرہ آتے ہیں، ہائنس آتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر آخر میں جو بچ جاتا ہے وہ جو ولچرز ہوتے ہیں، ہاں گدے آتی ہیں. یعنی سارا جنگل اتنا صاف ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی سی بھی آپ کو چیز ایسی نہیں ملے گی کہ جو ویسٹ ہو. پورا ایک سسٹم ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے حصے کا آ کے اس میں سے رزق لیتا ہے. بڑے نے آ کے اس کو پھاڑا اور باقی سب موج کرتے ہیں. پھر ایک کماتا ہے اور سارے کھاتے ہیں. زبردست پروگرام ہے. ہم نے کبھی صفائی نہیں کی اس اتنے بڑے، وہی نا، وہ صفائی ممکن ہے جو میلوں پہ پھیلا ہوا ہے. جی جی، اور باقی تو جن کھا جاتے ہوں گے جو. وجعل لكل نوع قدرا، یعنی ہر مخلوق کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس نے کرنا کیا ہے، اور خود کار سسٹم پھر کام کر رہا ہے. تو یہ بغیر کسی پلاننگ کے تو نہیں ہو گیا، یا بغیر کسی اتنے ماہر خلاق کی تدبیر کے بغیر اور اس کی تخلیق کے بغیر خود سے خود تو نہیں یہ سب کچھ ہو گیا. یعنی ایتھیزم کی بنیاد کیا ہے کہ خود سے بن گیا نا، خالق نہیں ہے. تو یہ نوع کیا ہے؟ فَمِنْهَا الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَمِنْهَا الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ وَمِنْهَا الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ وَمِنْهَا السَّائِلُ وَالْجَامِدُ وَمِنْهَا النَّافِعُ وَالضَّارُ وَمِنْهَا السَّاكِنُ وَالْمُتَحَرِّكُ وَمِنْهَا النَّاطِقُ وَالصَّامِتُ وَمِنْهَا الذَّكَرُ وَالْأُنثَى وَمِنْهَا الثَّابِتُ وَالنَّامِي وَمِنْهَا الْعَذْبُ وَالْمَالِحُ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. فَمِنْهَا الصَّغِيرُ، اس میں سے کچھ چھوٹا ہے، والکبیر اور کچھ بڑا ہے، وَمِنْهَا الطویل، اس میں کچھ لمبا ہے، والقصیر اور شارٹ، وَمِنْهَا القوی، اس میں سے کچھ مضبوط، والضعیف اور کمزور، وَمِنْهَا السائل، اور اس میں سے کچھ بہنے والا، والجامد اور جمع ہوا، وَمِنْهَا النافع، اور اس میں سے کچھ فائدہ مند، والضار اور کچھ نقصان دینے والا، وَمِنْهَا الساکن، کچھ ٹھہرے ہوئے، والمتحرک اور کچھ حرکت کرنے والے، وَمِنْهَا الناطق والصامت، اور ان میں سے کچھ بولنے والے اور کچھ خاموش، وَمِنْهَا الذَّكَرُ وَالْأُنثَى، ان میں سے کچھ میل اور کچھ فیمیل، وَمِنْهَا الثَّابِتُ وَالنَّامِي، ان میں سے کچھ ثابت اور کچھ گرو کرنے والے، یعنی کچھ ایک جگہ جمے ہوئے اور کچھ نشو و نما سے نامی، وَمِنْهَا الْعَذْبُ وَالْمَالِحُ، کچھ میٹھے اور کچھ نمکین. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، اور نہیں ہمارا حکم مگر ایک ہی بار، کلمح بالبصر، جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی بس کن ہو جا، اور وہ چیز آنکھ جھپکنے کی دیر میں بن جاتی ہے. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ.
کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سوچی تھی یہ جو صفت ہے الخالق، یہ اگر اسی پہ غور کر لیا جائے تو یہ انسان کو عبودیت کے لیے کافی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اسی کی طرح توجہ دلائی گئی کہ تمہیں تخلیق کیا. اور دوسری چیز یہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اگر غور کریں تو پھر یہ جو شرک کرنے والے ہیں، جیسے یہاں پہ آیا فارونی ماذا خلق الذین من دونی، تو کتنی باطل بات ہے نا کہ اتنا کچھ جو اللہ نے بنایا ہے، اتنی بڑی بڑی تخلیق کی ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ جب اس کے برابر کسی اور کو ٹھہرا دیا جائے، یا اس کی جس نے کچھ ایسا کام کیا ہی نہیں اس کو اس کے برابر لیا جائے جس نے سب کچھ کیا. استاذہ یہ جو ابھی اتنا پیراگراف پڑھا تو اس سے یہ میں سوچ رہی تھی کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن ہم صرف ہیومنز میں ہی دیکھ لیں تو ہیومن جینیٹک ویریشن ہوتی ہے، فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کسی کی بلائنڈنس ہے، کسی کی کلر بلائنڈنس ہے، ڈیفنس ہے، کسی کی ٹون ڈیفنس ہے، پرسنالٹی ویریشن ہوتی ہے، اسکن کلر، آئی کلر، باڈی کمپلیکشن، مطلب ہر چیز، ہائٹ میں بھی شارٹ ہے، ٹال ہے، کوئی جائگانٹک ہے، مطلب اتنی زیادہ ویریشن ہے کہ کوئی ہیومن بھی اس کی ایکول نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ تخلیق ہے جو کہ آئیڈینٹیکل نہیں ہو سکتی. بالکل، یعنی ہر چیز ایک انوکھا معجزہ ہے اگر انسان غور کرے. Ustaza, when we look at the world, Allah subhanahu wa ta'ala again and again in the Quran says that to ponder over the universe and make a connection with me. But we never realize it. But when we look at the artist's work, we just inspired by it and we are enchanted by it. So these artists' work is basically they are the imitators of Allah subhanahu wa ta'ala's work. But we never realize it. بالکل. آپ کیا کریں؟ استاذہ میں اسی سے بات سے ملتے جلتی بات کر رہی تھی کہ اللہ کا ہم مقابلہ کرتے رہتے ہیں نا، مرد عورتوں سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے ہر وقت. تو میں اس تک یہ بہت سوچ رہی تھی کہ ہر فروٹ کسی فروٹ سے نہیں ملتا، ہر ایک کی خصلت علیحدہ ہے، رنگ علیحدہ، ہر ایک کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے، اسے کسی کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں، حتیٰ کہ ایک بچے کو بھی دوسرے سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر ایک یونیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ جیسا جس کو چاہے بنا دے. لیکن یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک کو اسٹینڈرڈ بنا لیتے اور پھر باقیوں کو اس کے مقابلے پہ لا کے اسے حقیر کرتے رہتے ہیں. سادہ یہ پڑھنے کے بعد جیسے کبھی ہوتا ہے نا، پہلے ہم کسی کا بچہ پیدا ہوتا کہتے ہیں کالا ہے، کبھی کسی کو گورے، مطلب کمنٹس پاس کرنے لگتے ہیں. اب اس کے بعد جیسے عقیدہ واسطی ہے، وہ پڑھنے کے بعد انسان اتنا ہو جاتا ہے کہ تم اس سے بات ہی نہیں نکال سکتے کہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ بچہ کون کیسا ہے. بالکل. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. زور سے. میری بات کر رہی ہوں استاذہ. جی جی الحمدللہ. استاذہ ابھی پچھلے دنوں مجھے بچے سے ملنے کا اتفاق ہوا، کلاس 4 میں وہ بچہ پڑھتا ہے اور بہت ہی پیارا. تو وہ بلائنڈ تھا اور ابھی کل مجھے معلوم ہوا کہ وہ چھوٹا سا جب تھا کلاس 1 میں تو وہ اسٹیئرز پہ سے گر گیا اور اس کی ایسے چوٹ لگی کہ اس کی آئی سائٹ چلی گئی اور پھر کوئی بھی جو ہے نا اس کی آئی سائٹ ڈاکٹرز یا جو علاج ہوا وہ واپس نہیں آ سکتی. اور میں یہ سوچی تھی کہ وہ خالق اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اتنی زبردست ہے، مطلب ہمیں آئے دن کہیں کوئی چوٹ لگ رہی ہوتی ہے، کوئی کچھ لگ رہی ہوتی ہے، کہ وہ اس خالق کی تخلیق کا مطلب کوئی نیم البدل نہیں، آلٹرنیٹ نہیں، کوئی اس لیے کوئی اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی اس کو واپس نہیں لا سکتا. جزاک اللہ. ایک بھانجی آئی تھی، اس کا بیٹا ہے تو ماشاء اللہ وہ 14-15 سال کا ہو گیا، مطلب ڈسیبلڈ بچے نہیں کچھ کہ کچھ مطلب یوں تو فزیکل سارا سب کچھ صحیح ہے، مطلب مینٹلی وہ نہیں. تو صرف ڈاکٹر سے بتایا صرف یہ تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تو صرف 1 سیکنڈ کے لیے آکسیجن کے دماغ. اللہ اکبر. اتنا پیارا وہ بچہ، سب سے بڑا بیٹا اس کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس نے اپنی نعمتیں تم پر ظاہری طور پر بھی کی ہیں اور باطنی طور پر بھی. ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ ہمیں بر وقت آکسیجن ملی ہے تو ہم بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. استاذہ ایسے اللہ کا اتنا معجزہ ہے. میرے بھی کزن کا بیٹا اسے شروع سے کہتے رہے کہ پریگنینسی میں کہ گرو نہیں کر رہا، سیکس گرو نہیں کر رہا، اور اس سے کہتے رہے تم صحیح نہیں کھا رہے، اس کو کھلانے کو ماں کو کہتے رہے. اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو انہیں پتا چلا کہ اس کی جو فوڈ سپلائی کی نلی تھی اس میں ایک ناٹ تھی، وہ پورا نہیں جاتا تھا فوڈ، اور وہ بچہ گرو نہیں کر سکا پراپرلی. ابھی ماشاء اللہ ہے لیکن اس کی بہت ساری چیزیں انڈیولپڈ ہیں. سبحان اللہ.
یعنی ایک ذرا سی بھی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. کتنی حفاظت اس نے کی ہوئی ہے ہماری، تب ہم چل پھر رہے ہیں اور پھر بھی اکڑ رہے ہیں اور اسی کو نہیں مانتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے منہ میں اوپر جو میٹھی کوئی چیز تالو میں لگا دی جائے، اور آج سائنس ریسرچ کر کے ہمیں بتا رہی ہے کہ اس سے جو ہے بچے کو وہ جو پورا اس وقت جو میٹھا لگتا ہے اس کی وجہ سے اس کا پورا وہ نروس سسٹم جو ہے وہ پورا برین صحیح سے کام کر رہا ہوتا ہے. واللہ جل جلالہ خلق هذا الكون العظیم وكل يوم بل كل لحظة يخلق ما يشاء كيف شاء بأي قدر شاء وفي أي وقت شاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. واللہ جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ نے خلق هذا الكون العظیم، پیدا کی ہے یہ عظیم کائنات، وكل یوم، اور ہر روز، بل کل لحظۃ، بلکہ ہر لمحہ، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کیف شاء، جس طرح چاہتا ہے، بأی قدر شاء، جتنی مقدار میں چاہتا ہے، فی ای وقت شاء، جس وقت میں چاہتا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ اختیار کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بہت بلند اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وخلق اللہ عز وجل عظیم محکم فلا يستطيع مخلوق ان يخلق مثله فضلا عن ان يخلق احسن منه فتبارک اللہ احسن الخالقین. وخلق اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق عز وجل کی عظیم، بہت بڑی ہے، محکم، بہت مضبوط ہے، پختہ ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ اس میں کوئی نقص نکال سکے. فلا يستطيع مخلوق، نہیں استطاعت رکھتی کوئی بھی مخلوق، ان یخلق مثلہ، کہ پیدا کر سکے اس کی طرح، فضلا ان یخلق احسن منہ، بجائے اس کے کہ وہ پیدا کرے کہ اس سے بہتر. یعنی اس کو تو جانے ہی دیجئے کہ کوئی اس سے بہتر پیدا کرے، اس جیسی بھی کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے، یعنی بنانے والوں میں سے سب سے بہترین وہ بنانے والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یعنی یہاں ایک اور اعتبار سے یہ بات کی گئی ہے کہ اگر بندوں نے کچھ چیزیں بنائی بھی ہیں اللہ کی مختلف پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ توڑ کے، تو ان کے اندر 100 نقص ہے. ابھی آئی ڈی کارڈ کی بات ہو رہی تھی کہ اب اس کا ڈسپوزل ہی مصیبت بنا ہوا ہے. بنا تو لیا لیکن اب اس کو ویسٹ کرنا، ڈسٹرائے کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے اوپر جو تصویر چھپی ہوتی ہے وہ نہ مٹانے سے مٹتی ہے نہ کاٹنے سے کٹتی ہے. یعنی کہ انسان نے یہ نہیں سوچا کہ ایسی چیز بنا رہا ہوں، اس کو ختم کیسے کیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی بھی تخلیق کو آپ دیکھ لیں، چاہے نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، وہ اپنی جگہ پر ایسے مضبوط ہے کہ اس کے پیدائش سے لے کر اس کے خاتمے تک کا پورا انتظام ہے کہ اس نے ختم کیسے ہونا. یعنی اس نے صرف زندگی نہیں لکھی، اس کی موت بھی لکھی، اور اس موت کا طریقہ اور وقت اور جگہ وہ بھی لکھا، اور مرنے کے بعد اس کا کیا بننا ہے وہ بھی اس نے لکھا، اور باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن انسان جو ہے وہ پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور پھر اس کے لیے ایک اور جگہ بنائی ہوئی ہے، جنت یا نار. واللہ وحدہ هو الخلاق العلیم وهو خالق كل شيء والخلق كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا ان يخلقوا ذبابا بل لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا رده كما قال سبحانه ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز.
واللہ وحدہ، اور اللہ وہ اکیلا، هو الخلاق العلیم، وہی ہے زبردست پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا، وهو خالق کل شیء، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، والخلق کلہم، اور مخلوق سارے کے سارے، لو اجتمعوا، اگر وہ سب اکٹھے ہو جائیں، یعنی اس زمین پر بسنے والے سارے انسان ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، مستطاعوا، تو وہ استطاعت نہیں رکھتے، ان یخلقوا ذبابا، کہ ایک مکھی بھی بنا لیں، بلکہ لو سلبہم الذباب شیئا، مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے، مستطاعوا ردہ، تو واپس بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ مکھی چاٹتے ہی ہضم کر جاتی ہے، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، خواہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو نہیں چھڑا سکتے اس کو اس سے، ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور جس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی البتہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ سبحان اللہ، اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے نا کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، پتا بھی اللہ نے بنائی، پہاڑ بھی، آسمان بھی، یہ پتوں کے ہلنے کی طاقت بھی اللہ نے دی، ہوا بھی اللہ نے بنائی ہے، تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر سکتا جب انسان کے دل میں پھر اللہ کی یاد نہ ہو، اور انسان کانشیسلی ایک شعوری زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ہم ہر وقت دیکھتے یہ رہتے ہیں کہ انسانوں نے کیا بنایا ہے، تو اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم انہی میں کھوئے رہتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ آج پڑھ رہے تھے نا جب قرآن پاک میں کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کا پتا ہوتا ہے، جب ہم نے پڑھا تو پھر کتنے دنوں میں پتوں کو دیکھتی رہی، ہر طرف پتے ہی پتے گرے ہوتے تھے، سبحان اللہ کہ ایک اس کا بھی پتا اللہ کو، اس کا بھی پتا، اس کا بھی، اور یہ تو یہ میرے سامنے جو ہو رہا ہے اور جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے ہمیں تو اس کا نہیں پتا لیکن اس کو پتا ہے۔ ہاں میں نے ایکچولی دیکھا ہمارے بیک یارڈ میں نا ایک پودا تھا، اس کو بیج ڈالے وہاں پہ اور اس کو فرٹیلائزر بھی ڈالا، کھاد بھی ڈلی، سب ریگولر اس کی عبادت ہوئی، اس میں سے کچھ نہ نکلا، لیکن وہ پتہ نہیں زمین میں سے ایک پودا لمبا ہوئے جا رہا ہے، وہاں کوئی پانی کا سورس نہیں ہے، وہ ہر دفعہ کاٹتے ہیں وہ پھر اتنا لمبا سا نکل آتا، مطلب اللہ کو عالم ہے اگانے والا کون ہے، جس کو اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ سزا اس دن میں پڑھا رہی تھی تو زکوٰۃ میں نا، تو مجھے بڑا حیرت ہوئی ایک اس پہ پڑھ کر کہ جو باغ لگے ہوتے ہیں راستے میں، اور اس پہ آ کے جو پرندے کھا جاتے ہیں یا راستے میں سے کوئی کھا جاتا ہے تو وہ صدقہ لکھا جاتا ہے، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ کتنے پرندے کھا گئے، آلریڈی وہ پہلے اڑاتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، پھر پتا چل جائے تو کتنا روک سکتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے اس کو پتا ہے، اور وہ کتنا مہربان رب ہے نا کہ وہ انسان کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، کہ اگر پرندہ بھی لے جائے گا تو تمہارے حق میں اجر لکھا جائے گا۔ سادہ اس میں جو ایک کمزوری بتائی گی نا طالب اور مطلوب کی، کہ ہر مخلوق جتنی بھی مخلوق ہے یا تو وہ طالب ہے یا وہ مطلوب ہے، لیکن رب کی ذات جو ہے نہ وہ طالب ہے نہ مطلوب ہے۔ اتنا جیسے بھی آپ مہربانی کی بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسے سب صفات پڑھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی قوت ہے، کتنی قدرت ہے، خالق ہے، اس کے باوجود ہمیں نہیں پکڑتا، تو کہ اتنی دفعہ سب کچھ ہوتے ہوئے جو ہے انسان جو ہے ان پہ نہ غور و فکر کر رہا ہے، نہ ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، نہ ذکر، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیے جا رہے دیے جا رہے، اور جتنی بڑی جس کو عقل دی ہے وہ اللہ کے سوا اور چیزوں میں زیادہ لگی ہوئی، بالکل، یعنی اس کو شیطان نے اتنی ہی قوت سے اور پاگل بنا رکھا ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْخَالِقُ الَّذِي لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتِهِ فَلَهُ وَحْدَهُ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ
وَلَهُ الْعِزَّةُ الْكَامِلَةُ وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْوَاسِعَةُ فَعِزَّتَهُ أَوْجَدَ بِهَا الْمَخْلُوقَاتِ وَأَظْهَرَ الْمَأْمُورَاتِ وَحِكْمَتَهُ أَتْقَنَ بِهَا مَا صَنَعَهُ وَأَحْسَنَ فِيهَا مَا شَرَعَهُ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی ہی ہے، الخالق جو خالق ہے، الذی وہ جو لا یعجزہ شیء اسے کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، عاجز نہیں کر سکتی، الذی بدأ الخلق وہ جس نے خلق کو پیدا کیا، ابتدا کی جس کی، یعنی اسی نے اوریجنیٹ کیا، وہو قادر علی اعادتہ اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ اس کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دے، فلہ وحدہ القدرۃ الکاملہ پس اسی ایک اکیلے کے لیے ہی ہے مکمل قدرت، ولہ العزۃ الکاملہ اور اسی کے لیے ہے کامل عزت، وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْوَاسِعَةُ اور اسی کے لیے ہے وسیع حکمت، فَعِزَّتَهُ أَوْجَدَ بِهَا الْمَخْلُوقَاتِ اور اسی کی عزت اس نے اس کے ذریعے یعنی اپنے غلبے اور قوت کے ذریعے مخلوقات کو پیدا کی. عزت کا لفظ جو ہوتا ہے نا، ایک آنر کے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور ایک قوت کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، غلبے کے معنوں میں، یعنی اس نے غالب ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو جیسا چاہا بنایا، کسی نے اسے مداخلت نہیں کی. اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کوئی چیز بنانے لگتے تو کیا ہوتا ہے، روٹی بنا رہے ہیں اور چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، عاجز کے علاوہ وہ انٹرفیئرنس کتنی ہوتی جی، یعنی کتنی انٹرفیئرنس ہوتی، یعنی ہم جو چیز جیسے بنانا چاہتے ہیں ویسے بنا نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسی جو چیز بنانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ابھی جیسے اس نے کہا نا کہ اندر سے ایک نالی میں ناٹ لگی ہوئی تھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مسئلہ ہے کہاں. اگر مسئلہ پتہ چل بھی جاتا تو کیا کر سکتے تھے، بالکل کر بھی کیا سکتے ہیں. وَأَظْهَرَ الْمَأْمُورَاتِ اور اس نے ظاہر کی مأمورات یعنی جن پہ اس کا حکم چلتا ہے، وَحِكْمَتَهُ أَتْقَنَ بِهَا مَا صَنَعَهُ اور اس کی حکمت اس کے ذریعے اس نے جو پیدا کیا بہترین طریقے پر. اتقان ہوتا ہے کسی چیز کو پرفیکشن کے ساتھ مضبوط طریقے پر پیدا کرنا. وَأَحْسَنَ فِيهَا مَا شَرَعَهُ اور جو اس نے حکم دیا اس میں اس نے بہترین طریقے پر اس کو رکھا. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور وہ اس پر بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اسی کے لیے ہے بلند مثال، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَاهِرُ كُلِّ شَيْءٍ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کے اوپر غالب ہے، تسلط والا ہے. فالمخلوقات تو ساری مخلوقات، التی وہ جو، خلقها اللہ عز وجل جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کل مخلوق فوقہ مخلوق یقہرہ ہر مخلوق کے اوپر ایک اور مخلوق ہے جو اس پر غالب ہوتی، جیسے ہر مخلوق پر ایک اور مخلوق ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. جانوروں میں دیکھیے جیسے چوہا ہے تو اس کے اوپر کون سی مخلوق ہے جس کا تسلط ہے، اور بلی پہ کس کا تسلط ہے، کتے کی، اور کتے پہ کسی اور کا، اور چوہے کا بھی تسلط ہے کچھ چیزوں پر. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایسا نظام پیدا کیا ہے کہ ہر مخلوق کے اوپر ایک اور ہے جو اس پہ تسلط قائم کیے ہوئے. ثم فوق ذلك القاہر قاہر اعلی منہ پھر ان ساری مخلوقات کے اوپر ایک قاہر ہے جو ان سب سے اعلیٰ ہے، یعنی خود اللہ سبحانہ وتعالی.
اور اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. حتی ینتہی القہر، یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے غلبہ، لجمیع المخلوقات، ساری مخلوق کا، للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے قہار کے لیے، یعنی سارے اس کے آگے پھر سرنڈر کر دیتے ہیں. ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، خلقوا کخلقہ، جنہوں نے پیدا کیا اس کی مخلوق کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، تو ان پر تخلیق مشابہ ہو گئی ہے، ان مکس اپ ہو گئے، یہ کنفیوز ہو گئے. یعنی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے بھی کچھ پیدا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں اب چل رہا کہ اصل خالق کون ہے، بڑا کون ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے بس اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے، قہار ہے. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. یعنی اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں سے بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس سے آگے نہیں لے جا سکتے، یعنی اس کو نہیں مغلوب کر سکتے. یہ بھی ایک دلیل ہے توحید پر. اور ان میں سے کسی چیز کا محتاج بھی نہیں، نہ آسمان کا، نہ کرسی کا، نہ ہی عرش کا. یہ ساری چیزیں تو اس کی عظمت کی دلیل ہے، نشانیاں ہیں. واللہ جل جلالہ هو الذی خلق المخلوقات كلها وتفرد بالملک ودبر الممالک والخلائق واجرى عليهم احکامہ الکونیۃ واحکامہ الدینیۃ. الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. واللہ جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ، هو الذی، وہ ذات ہے، خلق المخلوقات كلها، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے. وتفرد بالملک، اور وہ اپنی ملکیت میں اکیلا ہے، وہی اصل مالک ہے. ودبر الممالک، اور اسی نے سارے ممالک کی تدبیر کی ہے، والخلائق، اور ساری مخلوق کی. واجرى علیہم احکامہ الکونیہ، اور اسی نے ان پہ جاری کیے اپنے کونی احکام، واحکامہ الدینیہ، اور دینی احکام، یعنی ساری کائنات پر اس کا حکم چل رہا ہے. اور اسی طرح جس مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کیا اس پر اس کے دینی احکامات. الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا ہے حکم. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یہاں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اوپر اس سے بڑھ گئی اوپر چیز ہے، اس لیے کہ شاید اس سے اوپر والی چیز بھی پرفیکٹ نہیں ہے، وہ اس کو وہ کر ہی نہیں سکتی. آپ اس کا چاہے کوئی مالک ہے تو اس کے اوپر ایک مالک، کیونکہ کسی میں پرفیکشن نہیں ہے. فوق کل ذی علم علیم بھی ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا، پھر اس کے اوپر ایک اور، وہ خود پرفیکٹ ہے تو وہ سب کو بالکل بالکل صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زور سے بولیے. استاذہ میں یہ سوچی تھی کہ اگر آج کل ہمارے پاس کوئی چیز ہے اس کے مالک ہم ہیں، تو اگر مطلب جیسے کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے نیچے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہماری بات نہ مانے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے نا. تو اگر اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، تو ہم اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا. اگر یہ سوچ کے ہم اس کی ماننا شروع کر دیں تو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی اس کا انکار نہ کر سکے، مطلب سارے اس کی مانتے ہی جائیں. اسی لیے تو اللہ کی پہچان ضروری ہے نا، جب پہچان آئے گی تو پھر ہی اطاعت ہوگی. اگر یہ پتہ چل جائے وہ بڑا کتنا ہے تو ہم خود بخود اپنے آپ کو پھر چھوٹا ہی سمجھیں گے. ہم بڑے کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں نا، اپنے برابر کے سامنے تو نہیں چھوٹا سمجھتے، یا اپنے سے چھوٹے سے تو خود کو نہیں چھوٹا سمجھتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نے قدر ہی نہیں پہچانی، اس کی بڑائی کو ہی نہیں مانا. استاذہ جیسے کسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا جس طرح ضروری ہوتا ہے، جب یہ سوچ لیں کہ ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے تو پھر وائی ناٹ فالو ہز رولز، جو اس نے جو احکام کونیہ اور دینی احکام ہے تو اس کو پھر کیوں نہ فالو کیا جائے. بالکل.
واللہ عز وجل هو الخالق الذي له القدرة المطلقة فخلق جميع الخلق على كثرتهم ويبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة فسبحان القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. واللہ عز وجل، اور اللہ عزت و جلال والے نے، هو الخالق، وہی خالق ہے، الذی لہ القدرۃ المطلقہ، جس کے لیے مطلق قدرت ہے، یعنی مکمل ایبسولوٹ پاور. فخلق جمیع الخلق، تو اس نے پیدا کیا ساری مخلوق کو، علی کثرتہم، ان کی کثرت کے باوجود، یعنی ابنڈنس میں پیدا کیا. وَيَبْعَثُهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، اور ان کی موت کے بعد ان کو اٹھائے گا بھی. بعد تفرقہم، ان کے جدا ہونے کے بعد، فی لمحۃ واحدۃ، ایک ہی لمحے میں، کخلقہ نفسا واحدۃ، جیسے ایک جان کو پیدا کیا جائے. فسبحان القوی، پس پاک ہے وہ جو بہت قوی مضبوط ہے، العزیز بہت زبردست ہے، الذی لا یعجزہ شیء، جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی. ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں تمہاری تخلیق اور نہ تمہارا دوبارہ جی اٹھنا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یہ جو لفظ ہے نا اس میں بعد تفرقہم، اس سے ایک دم مجھے جیسے شوق لگا ہو کہ بعض اوقات جیسے کوئی ایک شخص گم ہو جاتا ہے، وہ کہاں ہے، اور ہو سکتا ہے کسی نے اس کو مار کے پھینک دیا ہو کہیں اور وہ گما ہوا، یا اتنے بڑے کراؤڈ میں کوئی شخص ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ گم جاتا ہے، تو بعض اوقات پوری زندگی لوگ اس کو ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں اور نہیں ڈھونڈ پاتے. کوئی پتہ نہیں زمین کے کس حصے میں اس کو مار کے ڈال دیا گیا، یا کس سمندر میں بہا دیا گیا، یا کہاں اڑا دیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پیدا کرے گا تو سب گمے ہوئے بھی مل جائیں گے، وہاں کوئی گم ہی نہیں سکتا. سازا بھی ہم نیپال گئے تھے تو ایک جگہ پہ گئے تھے، وہاں پہ ان کی وہ جگہ پہ ڈیڈ باڈیز کو جلایا جاتا ہے پورا. سازا اتنا ڈرانے والا ویسے منظر تھا کہ کیسے وہ ڈال کے اور پھر ان کو نیچے پوری آگ لگا کے ان کو جلاتے تھے، اور پھر کچھ لوگ جو تھے وہ ساتھ پانی گئے تو اس میں ساری راکھ جو ہے وہ پھینک رہے تھے. میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس راکھ میں سے اس راکھ کو پھر اٹھا دے گا. جیسے وہ ایک قوم کا شخص تھا نا جس کو ڈر لگا اللہ تعالیٰ سے، تو اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کے میری خاک اڑا دینا اور پانی میں بہا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا اور اسی وقت اس کو کھڑا کر دیا. وہ پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھے ڈر لگا تھا کہ میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا. تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس ڈرنے کی وجہ سے معاف کر دیا. تو اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ بھی بہت بڑی کوالٹی. ہاں اسما. عام طور پہ جب کسی چیز کی کثرت کا بارے میں انسان سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے پاس کثرت ہے تو بہت طاقتور ہوتا ہے، ان کی کثرت طاقت سے ڈیفائن کی جاتی ہے. بالکل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس کی مخلوق کی کثرت ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کان کاؤنٹ اٹ. بالکل. لیکن اللہ ایک ہی لمحے کون کہے گا. اور انسان کے پاس جو کثرت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی وہ مسئلہ کی جاتی ہے کہ وہ اسے مینج نہیں کر پائے گا. جی، انسان کثرت کو مینج نہیں کر پاتا، اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألا ما أعظم قدرة الخلاق العليم وما أجهل البشر بعظمة ربهم وقدرته وقوته وعظمة مخلوقاته وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. الا سنو، ما اعظم قدرت الخلاق، کتنی بڑی ہے خلاق کی قدرت، العلیم جو جاننے والا ہے، وما اجہل البشر اور کتنا جاہل ہے انسان، بعظمت ربہم اپنے رب کی عظمت سے، وقدرت ہی اور اس کی قدرت، وقوت ہی اور اس کی قوت سے، وعظمت مخلوقات ہی اور اس کی مخلوقات کی عظمت سے. یعنی کس قدر جاہل ہے، یعنی اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو بھی نہیں جانتا، کہاں خالق کو جانے. مثلا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں
اس وقت 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے. ان میں سے ایک فرشتے کے صرف کان کی یہ جو لو ہے اس سے لے کر کندھے کا فاصلہ، یہاں سے کتنا ہے آپ کا، ایک بالش پہ نہیں، اس سے بھی کم ہے، چند انچ، 700 سال کی مسافت تک ہے. اتنا بڑا ایک فرشتے کا صرف ایک کندھا ایک طرف کا، اور دوسری طرف سے بھی دوسرا کندھا اتنا ہی. یعنی میری تو دماغ میں بھی نہیں آتا کہ وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بھی جاہل ہے، خود خالق کے بارے میں تو کتنا ہی جاہل، اسی لیے تو اس کی عظمت نہیں پہچانتا. اب سائنس سے دریافت بھی کر لیا کہ کتنی گیلیکسیز ہیں اور کتنی ہزاروں گیلیکسیز ہیں. پھر یہ ایک ہمارا دنیا، اس کے بعد اس کے گرد سورج، پھر ایک سورج نہیں ہزاروں سورج، پھر وہ ایک، اور وہ کتنے بڑے بڑے 1000 گیلیکسی. پھر یہ فاصلے کتنے، مطلب اب سمجھ آتی ہے. پہلے شاید یہ بھی سمجھ آتی ہوگی کہ کس طرح یہ فرشتے کا سائز ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ کائنات کو دیکھنے کے کتنی وسیع ہے. دل کی آنکھیں کھلنے کی بات ہے استاد. نشانیاں تو سب موجود ہیں، لیکن نشانیاں تو سب موجود ہیں اگر ہم دیکھنے والے ہوں. ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں کہ کیا کیا بنایا ہوا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. فَهَذَا الرَّبُّ الْعَظِيمُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ لِأَنَّهُ الَّذِي خَلَقَنَا وَخَلَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِالنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَأَمَرَنَا بِعِبَادَتِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا الرب العظيم، پس یہ رب عظیم، هو الذي، وہ وہی ہے، يستحق العبادة، جو مستحق ہے عبادت کا، وحدہ، اکیلے وہی، دون سواہ، اپنے سوا ہر ایک سے، یعنی کسی اور کی عبادت کا کوئی استحقاق نہیں. لِأَنَّهُ الَّذِي خَلَقَنَا، کیونکہ اسی نے ہم کو پیدا کیا، وَخَلَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، اور ان کو بھی جو ہم سے پہلے تھے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو پیدا کیا، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِالنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، اور اس نے ہم پر انعام کی ظاہری اور باطنی نعمتیں، وَأَمَرَنَا بِعِبَادَتِهِ، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو بچو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ تم بناؤ اللہ کا کوئی شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهل يليق بالإنسان أن يعبد مع ربه أحدا من خلقه ويتخذ أندادا يعبدهم من دون الله ويحبهم كما يحبه
وهم مخلوقون مثله لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الارض فهل تو کیا یلیق لائق ہے بالانسانی انسان کے کیا انسان کو سوٹ کرتا ہے ان یعبد مع ربه احدا من خلقه کہ وہ عبادت کرے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کی اس کی مخلوق میں سے یعنی کریشن میں سے کسی اور کی عبادت کرنا اس کو کیا زیب دیتا ہے وَيَتَّخِذُ أَنْدَادًا يَعْبُدُهُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بنا لے کچھ شریک جن کی عبادت کرے اللہ کو چھوڑ کر وَيُحِبُّهُمْ كَمَا يُحِبُّهُ اور ان سے ایسی محبت کرے جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں وَهُمْ مَخْلُوقُونَ مِثْلَهُ اور وہ اسی کی طرح کے مخلوق ہیں لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وہ آسمان اور زمین میں ایک ذرے برابر چیز کے بھی مالک نہیں وَمِنْ أَعْجَبِ الْعَجَبِ عجیب باتوں میں سب سے زیادہ عجیب بات وَأَسْفَهِ السَّفَهِ اور سب بے وقوفیوں میں سے بڑی بے وقوفی ان یعلم الانسان کہ جانے انسان ان اللہ لیس لہ شریک فی الخلق والرزق والتدبیر بے شک اللہ تعالی اس کا کوئی شریک نہیں مخلوق میں سے رزق اور تدبیر میں سے ولا فی العبادہ اور نہ عبادت میں ثم یشرک بہ غیرہ پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دے یعنی انتہائی عجیب بات ہے کہ ایک طرف انسان یہ سمجھے جانے اللہ کی طرح کی کسی کی تخلیق نہیں اللہ کی طرح کسی کا علم نہیں اللہ کی طرح کسی کا رزق اور تدبیر نہیں اور پھر اسی کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے دوسروں کو وَيَعْبُدُ مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى اور اس کے ساتھ اوروں کو الہ بنائے اور ان کی عبادت کرے لا تملک لنفسها جو مالک نہیں اس کی جان کے ولا لغیرها اور نہ کسی اور کی جان کے نفعا ولا ضرا نہ کسی نفع کے نہ نقصان کے یعنی حیرت کی بات ہے کہ انسان یہ جاننے کے باوجود کہ خلق رزق تدبیر سب اللہ کی ہے پھر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر دے اور یہ سمجھے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی نفع نقصان دے سکتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو نہیں پیدا کرتے کچھ بھی وهم یخلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں ولا یستطیعون لهم نصرا اور وہ اپنی جان کی بھی مدد نہیں کر سکتے ولا انفسهم ینصرون اور نہ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ انہیں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ان کو تم پیدا کرنے والے کے ساتھ شریک کیسے کر لیتے ہو وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں پھر وہ الہ کے مقابل کیسے ہو سکتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت تبھی جانتا ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے جب تک نعمتوں میں ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے جوان ہوتا ہے یہ احساس ہی نہیں ہوتا جیسے ہی کمزور عاجز ہوتا ہے فوراً پتہ چلتا کہ اصل طاقت تو اللہ کی ہے میں کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو بالکل فسبحان الخلاق لكل مخلوق العلیم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء فاعبده واصطبر لعبادته ان ربك هو الخلاق العلیم بس پاک ہے وہ خلاق جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا العلیم بكل شيء جو ہر چیز کو جانتا بھی ہے صرف پیدا ہی نہیں کیا ان کو جانتا بھی ہے الذی لا یخفی علیہ شیء جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں فاعبدہ پس اس کی عبادت کرو واستبر لعبادتہ اور اس کی عبادت پر جمے رہو ان ربک هو الخلاق العلیم بے شک تیرا رب وہی زبردست خلاق ہے جو صاحب علم ہے ان ربک هو الخلاق العلیم واذا كان اللہ هو الکبیر وهو الخلاق وكل ما سواه مخلوق صغير فهل يليق بالعاقل ان يعبد المخلوق من دون الخالق ويدعو الصغير من دون الكبير فاذا كان الله پھر اگر ہے اللہ ہی هو الكبير وہ بڑا وهو الخلاق اور وہ زبردست پیدا کرنے والا وكل ما سواه مخلوق صغير اور اس کے سوا سب چھوٹی مخلوق ہے فهل يليق بالعاقل کیا کسی عقل مند کو یہ زیبا ہے
کسی عقل مند کے یہ لائق ہے ان یعبد المخلوق من دون الخالق کہ وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرے، وَيَدْعُ الصَّغِيرَ مِن دُونِ الْكَبِيرِ بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے سے مانگے، پھر وہ کیسے کسی اور سے دعائیں کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ نا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اسی لیے تو پھر اس کو چھوڑ کے اوروں کے پاس چلے جاتے ہیں. کوئی کچھ کہنا چاہے گا تو آگے چلتے ہیں. جیسا میری میڈ ہے وہ کرسچن ہے، تو مجھے کل رات کو ہی کہہ رہی تھی کہ میں تو وہی مانوں گی جو بائبل کہتی ہے، اور بائبل میں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو میں تو بس وہی مانوں گی جو بائبل کہتی ہے. اور ظاہر یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ انسان آپ کی قرآن میں ہے نا کہ وہ انسانوں کو پیدا کرتے تھے، آپ کی قرآن میں ہے نا کہ وہ کسی کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ان کی ساری صرف میں کہا جی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کہا ہوا ہے قرآن میں، تو کہتی پھر کون بڑا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں. اس وقت تو بحث پروفٹس میں نہیں ہو رہی، خالق اور مخلوق میں ہو رہی. صرف ایک بات کا جواب دیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے؟ عیسیٰ نے اللہ کو پیدا کیا یا اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا؟ ہو از دا خالق؟ تو جو خالق ہے وہ عبادت کے لائق ہے نا. مخلوق تو پھر سب مخلوق ہونے میں برابر ہو جاتے ہیں. پوچھا تو تم کس سے مانگتی ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتی ہوں. یہ آپ کا بہت اچھا. چھوٹے سے مانگتے ہو، بڑے سے کیوں نہیں مانگتے؟ پروفیٹس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرفیکٹ نہیں بنایا تھا، ان کی بھی مددگار حواری بالکل صحابہ جیسے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق تو اللہ ہی ہے نا، یعنی مالک اصل تو وہی ہے. پیغمبروں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، ان کو تو اس نے بھیجا ہے، وہ تو آنر بخشا ہے، اپنی خدائی میں تو شریک نہیں کیا. رات میں ہم جب ٹاپک چودھری کا جب وہ سن رہے تھے لیکچر، تو وہ بتا رہے تھے سورہ الحاقہ کے بارے میں، تو اس کا جو لائن اسٹارٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے. یہاں پہ اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی سی بھی کوئی اگر زیر زبر کی بھی قرآن کی اس میں کوئی، تو ہم اتنی بڑی بڑی باتیں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو ہم کیا چیز ہے. یہ جو بات ہے نا فمن عجب العجب و اسفار، یہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے پوچھیے کہ رب کون ہے، رزق کون دیتا ہے اور تدبیر کون کرتا ہے، تو سب وہ مشرک جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ. لیکن جب پھر ان سے عبادت کی بات ہوتی تھی تو پھر کسی اور کے عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی یہی فرماتے ہیں نا کہ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں سے پھر آئے جاتے، عقل کہاں سے ماری جاتی ہو جاتا ہے. بالکل. یعنی اگر کامن سینس سے بھی انسان کام لے تو بھی شرک کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی. ڈزنٹ میک سینس. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم پھلوں کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں ہم انار کو ہی دیکھ لیں، کتنا پیارا پھل ہوتا ہے، جوسی سا، اور اس میں کتنا کلر ہی اس کا اتنا پیارا ہوتا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. جب ہم کہیں مطلب فنکشنز میں ہوتے ہیں بالکل بھول ہی جاتے ہیں، یعنی بالکل ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. پھر انار کھانا یاد رہتا ہے، بنانے والا یاد نہیں رہتا. الباری بھی پڑھ لیں، الباری بھی پڑھ لیتے ہیں. الباری ومن اسمائه الحسنى عز وجل الباری. قال الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ومن اسمائه الحسنى عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے ہے البارئ، پیدا کرنے والا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ جو خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنى، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض
وهو العزيز الحكيم. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم، بس قتل کرو اپنے نفسوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تبارک و تعالی هو الخالق البارئ، اللہ تبارک و تعالی وہی خالق ہے، الباری ہے، الذی برأ الخلق فأوجدہم، جس نے پیدا کیا مخلوق کو پھر ان کو ایجاد کیا، وخلقہم بقدرتہ، اور ان کو اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کیا، وفضل بعض الخلق علی بعض، اور بعض مخلوق کو بعض پر فضیلت دی، وابدع الماء والتراب، اس نے پانی اور مٹی کو ایجاد کیا، والہواء والنار، ہوا اور آگ کو ایجاد کیا، لا من شیء، کسی بھی چیز کے بغیر. خالق ہوتا ہے جو کسی مثال کے بغیر پیدا کرے، اور بارئ ہے جو کسی مادے کے بغیر پیدا کرے، یعنی کچھ تھا ہی نہیں اور اس نے پیدا کر دیا. سوچے نا اس بات کو. ایک تو یہ ہے کہ مثال نہیں تھی، ڈیزائن ہی نہیں تھا کوئی، اور ایک یہ کہ کوئی چیز نہیں تھی، there was no matter, without material اس نے بنا دیا. he started everything. لا من شیء، کسی بھی چیز کے بغیر. ثم خلق الانسان من تراب، پھر انسان کو پیدا کیا مٹی سے. وجعل من الماء كل شیء حی، اور پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی، تراب، ہوا اور آگ بنائی، اور پھر اس سے انسان کو پیدا کیا. تو جب پانی نہیں تھا تو پہلی دفعہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. جب مٹی نہیں تھی تو پہلی دفعہ کس نے بنائی؟ اللہ نے. یہ مطلب ہے بارے کا مطلب ہے یعنی آؤٹ آف نتھنگ. اور خالق کا کیا مطلب ہے؟ کہ فرام پانی، مٹی وغیرہ تخلیق کیا اس نے. ٹھیک، ڈفرنس ہے، ورنہ پیدا کرنے والے دونوں کا میننگ کیا جاتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بَرِيئًا مِنَ التَّفَاوُتِ وَالتَّنَاقُصِ سَلِيمًا مِنَ التَّبَايُنِ وَالْإِعْوِجَاجِ. وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہر نقص سے پاک. بری کا مطلب ہوتا ہے بری ذمہ، من التفاوت ہر ڈسکریپنسی سے، والتناقض ہر کنٹرڈکشن سے، سلیما من التباین سلامت ہر فرق سے، والاعوجاج اور ہر ٹیڑھے پن سے، یعنی ہر نقص کی جو صفات ہیں ان سے اوپر اٹھا کے پیدا کیا. وخلقہ سبحانہ، پس اس نے پیدا کیا سبحانہ و تعالی نے، کلہ سب کے سب کو، مستوی مستقیم درست، مستوی درست اور مستقیم سیدھا، محکم متقن مضبوط، دال علی کمال قدرت خالقی ہی، جو اپنے پیدا کرنے والے کی قدرت کے کمال پر دلیل ہے، وعظمتی اور اس کی عظمت پر. الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ جس نے 7 آسمان پے در پے بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ دیکھو گے. فرجع البصر، پھر نگاہ دوڑاؤ. هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے، کوئی خلل یا رخنا نظر آتا ہے. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وهو سبحانہ الخالق البارئ، وہی اللہ پاک خالق اور باری ہے. الذي خلق المخلوقات كلها،
جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، وَأَحْسَنَ خَلْقَهَا اور بہترین ان کی شکل بنائی، فَصَارَتْ فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ وَأَكْمَلِ صُورَةٍ وَأَبْهَجِ شَكْلٍ، تو وہ بن گئی بہترین شکل میں، بہترین صورت پر اور بہت بارونق شکل میں، بہترین شکل میں. خلقہم عز وجل خلقا مستویا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو برابر پیدا کیا. لیس فی اختلاف ولا تنافر، نہ اس میں کوئی اختلاف ہے نہ منافرت. منافرت ہوتی ہے ایک دوسرے کی نفرت. ولا نقص ولا عیب، اور نہ نقص اور نہ عیب، کوئی کمی نہیں. ولا خلل، اور نہ کوئی خلل. ابریا من ذالک کلہ، ان سب چیزوں سے بری پیدا کیا، ان سب چیزوں سے صاف پیدا کیا. فسبحان الخالق البارئ، ابھی اس میں نا باری ان ابریا بریک یہ لفظ اسی لیے لا رہے ہیں کہ اس نے ہر نقص سے خالی پیدا کیا، مراد یہ بارے کا مطلب ایسا پیدا کرنے والا جو کسی نقص کے بغیر پیدا کر سکے. فسبحان الخالق البارئ، پاک ہے خالق البارئ، الذي احسن كل شيء خلقه، جس نے ہر چیز کو جو پیدا کیا تو بہترین حالت میں پیدا کیا. وبدأ خلق الانسان من طین، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. آج کل دوائی شافی پڑھ رہے ہیں، صبح آج میری کلاس تھی، تو آپ یقین کریں کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر دفعہ ہر کلاس میں ہر چیپٹر میں ایسے اپنی وہ کوتاہیاں اور وہ باتیں اپنی سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے گناہوں کو دیکھ سکتے ہیں، کس طرح ہمارے ساتھ ساتھ شیطان چل رہا ہے اور ہمیں ہر راستے پر ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. تو وہ چیزیں جو ہمیں کبھی ہم نے اس کو درگزر کر دیا تھا، اوور کم کر دیا کرتے تھے، وہ باتیں اپنے سامنے آنی شروع ہوئی. کہ جیسے آج ہم نے پڑھا کہ ہم بات کرتے ہیں تو جس وقت ہم غصے سے بول رہے ہوں یا کوئی ایسی غلط بات منہ سے نکالیں تو اس وقت شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور شیطان بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کمزور ہوتا ہے نا، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، کنٹرول میں لے لیتا ہے اس کو. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، آپ نے استاذ اتنی پیاری مثال دی اس میں کہ آپ کہیں بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، آپ گھر سے اتنا کچھ مواد لے کے جاتے ہیں کہ یہ میں بتاؤں گی یا یہ کہوں گی، جب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اور اللہ تعالیٰ آپ سے بلوا رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خود کی تکلیمت یہ کہتی تھی کہ باری جو ہے وہ خود ہی تصویر پیدا کر دیتا ہے اس کی، اور اس کو تخلیق کر دیتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنانا یا ہم سے کروانا ہوتا ہے. زیادہ میں تھوڑا سا آیت پہ غور کر رہی تھی تو تھوڑا جو مجھے سامنے آ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہنا کہ اللہ الخالق الباری، یعنی کہ پہلے وہ باری پھر وہ المصور، یعنی کہ برا میں تو بات کی گئی نا کہ الذی برا خلق فاوجدہ، کہ وہ پہلے اس نے تخلیق کی، جیسے ابدع الماء والتراب والہوا والنار، یعنی کہ باری پہلے ان چیزوں کی انگریڈینٹس بنائے اور پھر اس نے ایجاد کی کہ اس میں سے سب چیزیں بنتی چلی گئی انسان والے. یہی اس کا مطلب ہے. ہاں، مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی پلاننگ میں تھی نا، پیدا کرنے سے پہلے ہی ہر چیز جو اس نے کرنی تو لکھ دی تھی لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے، کہ کون سی چیز کیسے ہوگی. تو پھر ترتیب اس نے خود بنائی کہ پہلے تصویر بنانی ہے، یعنی اس کا ایک پلاننگ ہے. تقدیر کا مطلب پلاننگ بھی ہے نا، اس کی پھر پلاننگ ہے، کیا کیا سٹیپ ہوں گے، پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا. تو obviously سب سے پہلے نقشہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بنایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں سے بنایا پہلے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ اس سے پہلے کہیں نہیں تھی. اور انسان جو کچھ بنا رہا ہے وہ اسی کی بنی ہوئی چیز ہے. اب گھر پر بن رہے اسی کی بنائی، مٹی، ہوا، پانی، آگ، یہی ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اور اللہ نے انگریڈینٹس بھی بنا دیے. جی، یعنی اس سے پہلے انگریڈینٹس نہیں تھے. کسی انسان کی ایجاد نہیں، کسی اور کی نہیں ہے، ہر چیز ہی اسی کی ہے. یعنی اوریجنیٹر بھی وہی ہے اور کریٹر بھی وہی ہے. جیسے انسان کی تخلیق ہے، اس میں جیسے ہم کوئی فیکٹری بناتے ہیں تو جو چیز بناتے ہیں پروڈکشن، تو اس میں سانچے پہلے بنتے ہیں، پھر اس سانچوں سے وہ چیزیں ایک ہی جیسی بنتی جاتی ہیں. جی، ایسے انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے، لیکن ہر انسان کی شکل ڈفرینٹ ہے، عقل ڈفرینٹ ہے، سائز ڈفرینٹ ہے. ہاں تو صحیح. یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار اس بات پہ توجہ دلا رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں، ہر چیز پرفیکٹ ہے.
لیکن اب جو ہم دنیا جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت، اس میں وہ چیز اللہ انسان نے ہر چیز، پانی نہیں رہا، کھانا پینا، ہر چیز کے اندر انسان نے جب انٹرفیئر کیا تو ہر چیز کو اس نے بیلنس آؤٹ خراب کر دیا. تو میں پڑھی تھی کہ یہ جو انوائرمنٹل سائنس میں آج لوگ پھر واپس اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کرسچن ریلیجن ہے، جو کرسچینٹی کا ورلڈ ویو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارا جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اس کو جیسے مرضی استعمال کرے. تو اس کی وجہ سے پھر انسان نے اس کے ساتھ کرنا شروع کیا، جو کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بنائی گئی. لیکن جو اسلام کا ورلڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو امانت ہے، وہ ہماری چیز نہیں ہے، یہ ہماری امانت ہے، اور اس کو ہم نے ایسی استعمال کرنا ہے جیسے کوئی امانت ہو. تو اگر آپ کی زمین پہ مالک کی مرضی کے مطابق، یعنی کہ آپ کے اگر اس میں زمین پہ اگر کنواں بھی ہے تو آپ یہ نہیں کہ اس کنویں کو جیسے مرضی استعمال کریں، وہ ایک اس کو آپ نے اسی اپنی پیور حالت میں ہی رکھنا ہے، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے استعمال. تو یہ بالکل مطلب انسان جب ہم اس چیز کو واقعی سمجھتے ہیں تو ہی ہم دنیا کو بھی اسی طرح برتیں گے جیسے کہ برتنا چاہیے. بنائی ہے. بالکل. سادہ میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی جو انہوں نے بتایا کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دوری کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب بہت مٹیریلسٹک ورلڈ میں رہ رہے ہیں. ہماری ہر چیز فنگر ٹپس کی سہولت پر ہمیں ملنے لگی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، ہمیں فوری اپنی کوششوں پر زیادہ بھروسہ ہو گیا. ابھی میں یہ سورہ ملک کی جو آیت اس پہ غور کری تھی کہ آپ دیکھیں لوگ لینڈسکیپ کی نا کمپیوٹر پہ پکچر دیکھ کے، فونوں میں پکچر وہ ڈال کے خوش ہوتے ہیں، مگر آسمان پہ غور و فکر نہیں کرتے. استاد ہم کیلگری گئے تھے تو وہ ہیوج لینڈسکیپ تھا کھلا، تو سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے رنگ تھے. اور پھر رات کے وقت آسمان جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے وقت اٹھ کے جب وہ دیکھتے تھے آسمان کی طرف اور سورہ عمران کی جو آیتیں وہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ ہم غور و فکر ہم نے آسمان کو نہیں دیکھنا، لیکن ہم وہ پکچر ڈال کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر سے. ہر چیز مسخ ہو گئی. اب میں سے تو کوئی نہیں کسی کو کچھ کہنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ بہت زیادہ لوگ مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تم یہ کیسے، جب تم لکھتی ہو اتنا اچھا کیوں لکھتی ہو نا، سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے. تو ان کے اس سوال کے جواب میں نے لکھا ہے کہ ہے کون سکھانے والا تجھے، کوئی پوچھ بیٹھا یہ آج، کمال قدرت ہے یہ سحر میرا شاہکار نہیں. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.